فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج والدین کی عظمت و شان، بالخصوص والد گرامی، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات میں، اسلام کی روشنی میں، اور اس حوالے سے اللہ کے فرامین مبارکہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور چند ایک واقعات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے اور بالخصوص بندہ مومن کے لیے والدین ہی اس کے سب سے قریبی اور پہلا رشتے کے حامل ہیں، اور حقوق کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، حقوق العباد کے حوالے سے تو والدین کا حق سب سے مقدم ہے۔ اس پر گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مدحت سرائی کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، والدین کو دین اسلام نے بڑی قدر و قیمت عطا فرمائی ہے، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن و سنت میں اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ رہنمائی موجود ہے۔ والدین کا مقام و مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور پھر اس کے ساتھ بالخصوص باپ کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کا موضوع، اور اس موضوع پہ آپ عام طور پہ کسی بھی شخص کو اٹھائیں تو وہ اچھی خاصی گفتگو کر سکتا ہے۔ ماں باپ کی عظمت اور شان کیا ہے، ماں کی شان پر تو بہت کچھ پڑھا گیا ہے، مناقب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن باپ کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ کہہ لیں کہ مظلوم فرد ہے معاشرے کا باپ ہمارے ہاں۔ قرآنی تعلیمات والدین کے احکام پر، ان کے حقوق پر تو کیا خوبصورت ہیں۔ سیغے وہی ہیں، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک لفظ گو کے مصدر دونوں کا ہی ایک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے حکم دیا، ہم نے تاکید کی، ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ دو آیتیں یہ مختلف ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا کیا کہ اللہ کے سوا عبادت نہیں ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پہلی امتوں میں بھی یہی معاملہ، پہلی امتوں میں بھی حضرت حکیم لقمان کا، جن کے نام پہ پوری صورت ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 20 میں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ دیکھیں اللہ کریم قرآن کریم میں یہاں تک فرماتا انشکر لی ولی والدیک، سبحان اللہ، میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریے۔ اپنے شکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ تعظیم اور حسن سلوک والدین کا رکھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے بندے، اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ عبادت کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی جو ہے دوسرا حکم دیا، وہ والدین کی تعظیم اور حسن سلوک کا دیا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، فرمایا شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ سبحان اللہ۔ اپنے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو، اچھا اب اگر اللہ کے شکر پر، شکران نعمت پر مزید نعمت ہے، تو والدین کے شکریہ پر اللہ تعالیٰ آپ پر کس قدر اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے امام غزالی نے اس پر ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں عمل ایک بتاتا ہوں تو کام ایک ہے جس میں تمہارے دونوں ہی شکر ادا ہو جائیں گے، ماں باپ کا بھی اور والدین کا بھی۔ فرماتے ہیں نماز پڑھو،
اس میں رب کا شکر بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور والدین کا شکریہ بھی ہے ربنا اغفر لی ولی والدی، ایک عمل میں دونوں شکر آ گئے۔ بے شک قرآنی تعلیمات یہ ہیں وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ اکبر، تیرے بڑھاپے تیرے ہوتے ہوئے تیری ہین حیات تیرے ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، اللہ اکبر، انہیں اف بھی نہیں کہنا تم نے۔ اور اف کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اف سے مراد یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے جو ان کی تکلیف اور اذیت کا سبب اور باعث بنے، ان کی ناراضگی کا باعث، ان کی ناراضگی کا باعث بنے، اللہ اکبر، یہ اف کی تفسیر ہے۔ بالکل صحیح، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، بالکل صحیح، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میٹھی میٹھی نرم نرم باتیں کرنی ہیں ان سے، تقریم کے ساتھ، ہاں بالکل۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سے بات کرنا تو نرمی والی بات کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ، کن کو دے رہا ہے؟ اللہ کے نبیوں کو، دونوں نبیوں ہارون علیہ کو، السلام، اور کس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی بات پہ غور فرمائیں آپ۔ سبحان اللہ، فرعون کے لیے جو خدائی دعویٰ کیے بیٹھا ربکم ہے، الاعلی کہتا تھا، جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے تمہارے ربوں میں سب سے اعلیٰ رب ہوں میں تمہارا، اللہ اکبر، جس کا یہ دعویٰ ہے اسی کے لیے وہ دعویٰ جس کے ساتھ کر رہا ہے وہی رب اپنے پیغمبروں سے فرما رہا ہے بات کرنا لیکن نرمی سے کرنا۔ وہ رب جب اپنے ساتھ دعویٰ کرنے والے بندے کو، جس کے دعویٰ کرنے والے کے بارے میں جی یہ حکم ہے لا یغفر ان یشرک بہ، سب کچھ بخش دوں گا لیکن اپنے ساتھ کیے گئے دعوے کرنے والے کو نہیں بخشوں گا، بالکل ٹھیک، شرک کو نہیں بخشوں گا نا، یہ دعویٰ شرکی ہوا نا۔ تو اس بندے کے ساتھ بھی رب تمہیں حکم دے رہا ہے نرم لہجے میں بات کرنا۔ اللہ اکبر، تو جن کو جنم دیا ہے، جنہوں نے جنم دیا ہے تمہیں، تمہاری تخلیق کا، تمہارے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہیں، اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کس قدر اہم حکم دیا ہوگا۔ اور پھر مثال دے کے فرما وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ اکبر، پرندہ جیسے اپنے بچوں کے لیے پر بچھاتا ہے ایسے عاجزی کے بازو بچھا ماں باپ کے لیے۔ سبحان اللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کیا ہے مالک ایسے رحم فرما میرے ماں باپ پہ جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، خود گیلے پہ، ہاں پھر رب فرمایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، رب نے رب فرمایا ہے، حقیقی رب نے مجازی رب فرمایا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا کمال بات ہے۔ اور دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا ان کے لیے ایسے دعا کر جیسے کہ وہ تیرے بچپن میں تجھے پالتے رہے، خود گیلے پہ سو جاتے تھے، تجھے خشک پہ ڈال دیتے تھے۔ میں آج ہی صبح فجر کے درس میں کہہ رہا تھا کہ کسی بچے نے اپنی ماں سے کہا بڑی دن دولت آ گئی ماں جی، اب آج میں آپ کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کام کر، کہاں تو ہمارے حقوق اور کہاں تو، ماں جی نہیں میں فل تیار۔ اس نے کہا نہیں تجھ سے ہونا، اس نے کہا نہیں ماں جی آپ دیکھیں تو صحیح آپ کا بیٹا، سردیاں تھیں، ماں نے کہا اچھا چل تو میرے ساتھ لیٹ جانا۔ ٹھیک ہے ماں جی۔ ماں نے رات کو صرف جب آدھی رات ہوئی نا، ماں نے ٹھنڈی پانی کی بالٹی لی، اس کے بستر پہ ڈال دی، اللہ اکبر، خاموشی سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو گیا۔ پھر ماں نے جب دوبارہ لیٹا پھر پانی کی بالٹی لی، دوسرے بستر پہ بھی ڈال دی۔ تیسری بار کی نا تو وہ ماں سے چیخ اور چلا کے کہنا تمہیں ماں پتہ نہیں ہے کیا کر رہی ہو، مارنا ہے، بیمار کرنا ہے بیٹے کو۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی فساد نیت نہیں ہے میری نیت میں، بالکل صحیح، صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ تو 2 سے 3 بار میں اکتا گیا ہے، اللہ اکبر، تو ایک رات میں کئی مرتبہ پخانا بھی کر دیتا تھا، بول و براز سب کچھ کر دیتا تھا۔ تیری ماں اس بات پر بھی شکر ادا کرتی تھی کہ مالک میرے بیٹے نے پیشاب کر لیا، سکون میں آ گیا ہوگا، اللہ اکبر، اور صاف بھی کرتی تھی، صاف کر کے ماں خوش ہوتی تھی، اس جگہ پہ لیٹ جاتی تھی جس پہ تو ٹھنڈے پہ تو نے پیشاب کیا ہوتا تھا۔ یہ والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے، اور پھر ماں کے حقوق کو تو اللہ نے علیحدہ بھی بیان کیا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا حملتہ امہ وہنا علی وہن سبحان اللہ، وفصالہ فی عامین وحملہ وفصالہ 30 شہرا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینوں تک اس کا حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، 2 سال تک ادھر فرما دیا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ صحابی نے پوچھا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ماں کو حج کروایا ہے، طواف اس حالت میں کروایا، کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، ننگے پاؤں تھے، پتھر اتنے نوکیلے اور گرم تھے کہ اگر اس پر گوشت بھی رکھا جاتا تو بھون کر کھانے کے قابل ہو جاتا۔ حق ادا کر دیا ماں کا، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں چشمان مبارک میں آنسو مبارک تشریف لے آئے، ماں تیری
ولادت کے وقت جو جھٹکے تیری ماں کو تکلیف اور شدت کے لگے تھے تو نے تو ابھی ایک کا بھی حق نہیں ادا کیا، اور بات کرنے پہ تلا کہ ان کا مقام، ان کے حقوق کو ادا کرنے پہ، یہ ماں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے حقوق کو بھی علیحدہ بیان فرمایا، سبحان اللہ، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے ہے، ایک شخص نے آ کے کہا حضور لوگوں میں سب سے حسن سلوک کی شخصیت، حامل شخصیت کون ہے؟ قال امک کا، سبحان اللہ، میں تیری ماں۔ مفتی صاحب قبلہ حدیث تو پوری بات میں کریں گے، یہ تین ہی تو ایسے نام ہیں لیں بعد میں منہ میں رس پہلے گھل جاتا ہے، اللہ، محمد اور ماں۔ کیا پیارے لفظ ہیں، اور کہیں تو باپ، ابا جی، محبت ہی محبت، محبت ہی لفظ ہی ایسے کہا ثم قال من یا رسول، پھر حضور کون؟ قال امک، فرمایا پھر تیری ماں، ثم قال من، قال امک، تیسری مرتبہ بھی حضور اسلام نے فرمایا تیری ماں، ثم قال من یا رسول اللہ، پھر کون ہے؟ قال ابوک، سبحان اللہ، فرمایا اب تیرا باپ ہے۔ تین مرتبہ رسول اللہ کا فرمانا، اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَحُسْنًا کے بعد حملته أُمُّهُ کا مضمون لیدہ قرآن میں اللہ کا لانا، علماء فرماتے ہیں یہ مستفاد، اس سے جو جملہ نکلتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے مستفاد کہ جناب خدمت میں پہلے ماں ہے اور حکم میں پہلے باپ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، بے شک ٹھیک ہے، مردوں کو عورتوں پر حاکمیت دی گئی ہے، بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ ماں اور باپ دونوں کا حسن سلوک، جناب ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں کی خدمت کرنے والا گو بظاہر طور پر بارگاہ رسالت سے دور ہی ہو، قرن میں رہتا ہو، سبحان اللہ، تو پاس رہنے والوں سے بھی کہا جاتا ہے سلام بھی دینا، جبہ بھی دینا، اپنی بخشش کی دعا بھی خیر کروانا، التابعین فرما دیا، خیر التابعین بھی فرما سبحان دیا۔ اللہ۔ اور دیکھیے لطف، دیکھیے جی وہ ملے بھی نہیں ہیں ظاہری طور پر، جی حضور نہیں ملے ان سے، جی، لیکن محبوب جانتے ہیں رہتے کہاں ہیں، نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، اور آتے کیوں نہیں، سبب بھی جانتے ہیں مصطفیٰ۔ سینہ مبارکہ کھول کر اور ادھر سے ہوائیں آتی تھی، رسول اللہ سینہ مبارک چاک فرما دیتے تھے۔ پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا ہمارا اویس نامی بندہ رہتا تو ادھر سے ہمیں رحمان کی ہوائیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھیے فرمایا کہ فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر تو میرا اویس میرے گناہ گار امتیوں کی شفاعت کروا جائے گا، اور یہ ساری کی ساری فضیلت ملی کس سبب سے تھی؟ ماں کی خدمت کے سبب سے ملی تھی۔ اور سنیے دونوں کی فرمایا آقا نے کہ اس کی ماں ہے اور وہ بیمار ہے، اور اس سبب سے وہ ہماری خدمت میں نہیں آتا۔ صحابہ نے کہا نا فارس سے سلمان آئے بیٹھے ہیں، جی، حبشے سے بلال آ گئے، یہ روم سے سہیب آئے بیٹھے ہیں، قرن تو ہمارا پڑوس ہے، آئے نہیں کبھی۔ فرمایا ایسا نہیں ہماری محبت نہیں آنے دیتی، بلکہ اویس کو اس کی ماں کی خدمت نہیں ہمارے پاس آنے دیتی۔ وہ دور تھے، قریب آ کے دیکھنا بھی چاہا تو دیدار نہ ہوا، ظاہری ملاقات نہیں ہے نا۔ اور حضور علیہ السلام نے جناب عمر اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا ملنا اور ملاقات کر کے سلام دینا اور بخشش کی دعا بھی کروانا، جبہ بھی دینا، سارا کچھ ہوا۔ اور انہوں نے آگے سے کہا آپ نے رسول اللہ کو کبھی دیکھا تو ہے نہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت اویس فرمانے لگے، فرمایا بالکل دیکھا ہے۔ کہا بتائیے ابرو مبارک ملے ہوئے ہیں یا جدا ہیں؟ صحیح، مولا علی قاری نے اسے لکھا ہے، بالکل، فاصلہ کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ جواب دیں، یہ چاہتے ہیں یہ دیں، وہ سوچ رہے ہیں میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے بھی ذہن میں نہیں ہے۔ ہمیں آپ بتائیے، کہا آپ کے بقول میں نے تو دیکھا نہیں ہے۔ ہائے، کوئی دور رہ کے پاس رہ کے بھی دور ہے اور کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے۔ یہاں یہ منظر ہے کہ فرمایا آپ نے، پھر حضرت اویس نے ہی فرمایا خود، فرمایا کوئی دور سے دیکھے تو ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور پاس رہ کے دیکھے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے کھلے ہیں۔ یہ اچھا، پھر ماں باپ دونوں کی خدمت کے بارے میں بھی مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک جنت کا پڑوسی کون ہے؟ وہ فلاں گاؤں میں رہنے والا ایک قصاب ہے۔ مفتی صاحب قبلہ ایم پی ایم این اے ہو، گاؤں میں رہ کے وہ ایم پی ایم این اے بن جائے تو وہ گاؤں چھوڑ کے کسی سوسائٹی میں، اپنی اچھی سوسائٹی میں جا کے اپنا گھر بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے۔ گاؤں میں بھی اگر ہے تو غریب کی جھونپڑی اس کے ساتھ رہنے نہیں دی جاتی، وہ اس کو بھی خرید لیتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور سوسائٹی میں چلا جاتا ہے تاکہ میں بیک ورڈ ایریا سے ہی نکل جاؤں۔ گاؤں والوں کی تو پھر وہ باتیں بھی نہیں سننے آتا، مسائل بھی نہیں سننے آتا، الیکشن پہ ہی جاتا ہے وہ بندہ۔ اب یہاں پر تو رب کا پیغمبر کلیم اللہ ہے اور جنت جیسی عظیم سوسائٹی ہے، پڑوسی بھی پھر کلیم کے ساتھ خلیل اللہ کو بناتا۔ کہا فلاں گاؤں کا قصاب ہے، مالک
کہ صاحب کلیم اللہ کا پڑوسی. میں جا کے دیکھو تو صحیح, عمل بھی تو دیکھو. اپنی ماں اور بوڑھی اور باپ کے منہ میں, اپنے منہ میں لقمے ڈال ڈال کے چبا چبا کے ان کو کھلایا کرتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر گئے تو اسی دن انتقال کر گئے. گھر والے کو نہیں پتا تھا میزبان کو کہ یہ پیغمبر اللہ کے موسیٰ ہیں, کلیم اللہ. سبحان اللہ. اللہ نبی بھاگا, آپ موسیٰ ہیں؟ کہا جی. تمہیں پتا کیسے چلا؟ اس نے کہا میرے والد ہمیشہ دعا کر کے کہتے تھے یا اللہ وصال نہ دینا تب تک جب تک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار نہ کر لیں. وہ فوت ہوئے ہیں, مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ واقعی وہ ہیں. اور میری ماں دعا دیتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کی ہمسائیگی دینا. اللہ, پہلی دعا تو قبول ہوتے دیکھ لی ہے, دوسری کا پتہ نہیں. فرمایا مبارک ہو تجھے دوسری دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنانے کے لیے ہی تو میں بن کر آیا ہوں. یہ ماں اور باپ دونوں کی خدمت کا سبب رہا. باپ, اللہ اکبر, یہ باپ کی عظمت اور شان پوچھنی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے, جو پیدا ہی یتیم, در یتیم پیدا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ. اچھا دیکھیے, یتیم ہو کر بھی مصطفیٰ یتیم پرور تھے. سبحان اللہ. آپ نے بڑا خوبصورت لفظ بولا, در یتیم تھے مصطفیٰ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جیسا کوئی باپ ہو تو پھر کوئی لائے تو پھر تو پتہ چلے نا کہ وہ. آپ دیکھیے باپ کی شان کے حوالے سے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے والد گرامی کو یاد فرمایا کرتے ہیں, انا ابن الذبیحین, انا ابن ذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور پوچھا گیا تو اعرابی حضور کو یہ کہہ کے پکارا کرتے تھے, رسول اللہ اس سے خوش ہوتے تھے. وہ آپ کو کہا کرتے تھے آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں, تو رسول اللہ اس سے خوش ہوتے تھے باقاعدہ. اور یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اگر بھول نہ رہا ہوں, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, سرکار ان کو تحائف بھی دیتے تھے اس بات پر کہ یہ مجھے میرے باپ کی یاد, مجھے ان کی یاد دلاتا ہے. اور آپ دیکھیے میں اور آپ اپنے باپ کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, اگر رسول اللہ اپنے باپ کو پاتے تو کیسی تعظیم کرتے. حضرت اسماعیل اپنے باپ کا اتنا ادب کر گئے تھے, تو مصطفیٰ تو حبیب اللہ ہیں. حضور علیہ السلام کی تو تعلیمات میں شامل ہے کہ جنتی مرکزی دروازے کو, وسطی دروازے کو, درمیانے دروازے کو, اگر کوئی سب سے بڑے دروازے کو چومنا اور دیکھنا چاہے تو وہ اپنے والد کو چومے اور دیکھے. اللہ اکبر. اور اس سے بڑھ کر اور باپ کی شان میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور والدین کو دیکھنے کا مقام حج مبرور ہے. سبحان اللہ. قبول حج ہے, ایک نہیں, فرمایا 100 بار بھی دیکھے اللہ بڑا ہے, پاک ہے. یعنی اس کے دیکھنے کی تعداد پہ کمی ہو سکتی ہے اور کچھ ہو سکتا ہے, لیکن باپ کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. فرمایا اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے تو کسوٹی مصطفیٰ نے یہ دی ہے کہ وہ یہ دیکھ لے اس کا باپ راضی ہے یا ناراض. اگر باپ ناراض ہے تو اس کا رب بھی ناراض ہے, اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس پہ اور بھی کلام ہے قرآن کریم میں, ہم اس پہ کرتے ہیں. جی ناظرین و سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت, تمام خوبصورت فرامین مبارکہ والدین کے حوالے سے, باپ کے حوالے سے ان پر بات ہو رہی ہے. کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید سے گفتگو ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ والدین ہی اولاد کے لیے اس کا سب کچھ ہیں. اس دوران ان بابرکت لمحات میں جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بلائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب حافظ کا. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول,
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجتبی جے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجتبی جے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجتبی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے آج کا موضوع بہت اہم ہے کہ والدین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے تمام حقوق پورے کریں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، اور پھر اس کے بدلے میں اولاد جب جوان ہو جاتی ہے بالخصوص، تو اولاد پر سب سے پہلا حق حقوق العباد کے حوالے سے والدین ہی کا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم موضوع ہے آج کی ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی۔ بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب نوجوان ہو جاتی ہے اولاد، پھر وہ اپنے والدین کو بھلا دیتی ہے، ان کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کرتی جس طرح کے ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حق ہے، جس طرح ان کے حقوق پورے ادا کرنے چاہیے اس طرح ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس حوالے سے نوجوان نسل کو لازمی سننا چاہیے۔ جی علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، جی ماں کی شان کا ذکر ہوا، باپ کی شان کا، چونکہ بالخصوص آج باپ کی شان یہ ہمارا موضوع ہے، تو والد اس کا مقام و مرتبہ، پھر والد کیسے اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے، کیا کیا معاملات وہ جھیلتا ہے پوری زندگی، تو باپ کی شان بھی قرآن و سنت کے حوالے سے اور اس کی خدمات بھی۔ دیکھیں مفتی صاحب قبلہ، قرآن کریم میں 2 عظیم باپوں کا اور 2 عظیم بیٹوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم، سبحان اللہ، then he was 90 years old، 90 سال ایج ہو گئی تھی جی، اور طلب کیا تو رب سے کہا ربی حبلی من الصالحین، سبحان اللہ، نیک صالح پتر دے دے یا اللہ۔
اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم الشان بیٹا اللہ نے عطا فرمایا آپ سبحان کو. اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب جوانی کو پہنچا جی. قال یا بنی، لفظ دیکھیں کتنے پیارے، یا یہ بنی. آج کے والدین اور نا اولاد کے لیے درس ہے اس میں. بہت بڑا درس ہے جناب یہ. یا بنی انی ارا فی المنام، خواب دیکھا ہے انی اذبحک، اللہ اکبر. چھری پھیر رہا ہوں تیرے گلے پہ، ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، اب تیری رائے کیا ہے. جناب اسماعیل بولے ابا جی جب باپ کہہ دے تو پھر بیٹوں کی رائے نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اللہ، وہ حکم ہوتا ہے سر آنکھوں پر. یا اباتی فعل ما تؤمر، آپ حکم کا لفظ بولیں، رب بھی حکم کی الفاظ لایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعادت مند بیٹے نے کہا ابا جی، اے میرے ابا جی، یا اباتی. ادھر فرمایا یا بنیا، ادھر فرمایا یا اباتی، اے اے میرے میرے پیارے. والد گرامی، میرے پیارے والد. افعل ما تؤمر، سبحان اللہ. چھری پھیرنا ایک طرف رہا، جس چیز کا حکم ملا آپ وہ کریں. ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو آپ کا بیٹا سیب بھی نہیں نکالے گا زبان سے. سبحان اللہ. ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مالک نے چاہا تو آپ کا پتر جو ہے وہ صبر کرنے والوں میں سے ہوگا. اللہ اکبر. بے شک بے شک. فلما اسلما وتلہ للجبین، صرف یہیں تک نہیں بات ہوئی، اللہ اکبر. دونوں راضی برضا ہو گئے، پیشانی کے بل لٹا بھی لیا. سبحان اللہ. وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، ہم نے کہا ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور تو نے تو خواب بھی سچا کر کے دکھا دیا ہے. سبحان اللہ. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ٹھیک ہے جی. بے شک. اچھا ایک باپ ہو گیا، ذبح عظیم فرمایا. ذبح عظیم پھر فرمایا اللہ نے بھی. اور اس پتر کی اللہ نے اس ادا کو صبح تک قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ فرمایا، حجاج کے لیے بھی اور روئے زمین پر پھیلے گئے مومنوں مسلمانوں کے لیے بھی. سنت ابراہیمی ہے. سنت ابراہیمی ہوگی جناب. یہ دیکھیں، اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. مکتب مدرسے کو اس وقت مکتب ہوتے تھے، یہ فیضان نظر تھا. سکول کو بھی کہہ سکتے ہیں. کیا اسکول، وہ مطلب یہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی ٹیچر کا پڑھایا ہوا ہے یا کسی اسکول کا پڑھا ہوا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبحان اللہ. ایک واقعہ. دوسرا قرآن میں واقعہ یہ ہے، وقال یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. ابا جی میرے والد گرامی، میں نے خواب دیکھا ہے. آپ اس میں لفظوں میں مزہ لیں اور لطف لیں، مٹھاس لیں اس لفظوں میں. اور یہ ہستیاں بھی اسی نسل پاک میں. کیا بات ہے جناب. آپ دیکھیے، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب ہے. انہوں نے کہا تھا یا بنیا انی ارہا. صحیح. انہوں نے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر تھا یا ابتی فعل ما تؤمر، ادھر ہے یا ابتی انی رأیت احد عشر. لفظ وہی ہیں. اور راضی فرماتے ہیں ان لفظوں کی مٹھاس کوئی قدر والا ہی جانتا ہے، اور محبت کا انداز بھی. ہو سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ میں نے تو جناب خواب دیکھا ہے کہ سجدے سورج چاند ستارے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور سورہ یوسف کے جی 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 سورہ یوسف کے ہی الفاظ سنیں، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ اکبر. ایویں باپ کو ہلکا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے. اللہ اکبر. لفظ سنو قرآن کے. وہ پھر کے چلے گئے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا ہائے پتر یوسف. اللہ اکبر. بے شک. علی یوسف یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن. اللہ اکبر. غم سے، حزن سے، دکھ سے بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کی سفیدی چلی گئی تھی. فہو قدیم، پھر بھی وہ اپنے غصے کو پی جانے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. انہوں نے کہا وہ آپ تو جناب بڑی پرانی محبت میں کہیں کھوئے ہوئے ہیں، گم ہیں. گم میں، بھٹکنے نہیں، گمراہ نہیں. یہ بھی یہاں پہ غور رہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ باپ کی محبت ہے. اور قرآن سنیں پھر کیسا خوبصورت لمحہ ہے. قرآن کے مہینے میں ہم قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہائے یوسف، اور انہوں نے کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ، علی قمیصہ بدم اپنا بقمیص ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیں منظر قرآن کا. انہوں نے قمیض دے کے کہا کہ یہ میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، بینائی آ جائے گی. صحیح. وہ لے کے چلے
یہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں انی لاجدو ریحا یوسف، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو یوسف کی خوشبوئیں لے رہا ہوں جناب. علامہ صاحب دیکھیے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. دکھائی کچھ نہیں دیا، اور 80 سال تک روتے رہے تھے جناب یعقوب. اللہ اکبر. 80 ایئرز، 80 سال. یہ دونوں کی جدائی کا اتنا زمانہ رہا بے ہے. شک. بعض نے 60 سال بھی کہا. بالکل صحیح. اتنے لمبے عرصے تک. اور جب ملے تھے پھر اٹھائیے تفاسیر. اللہ اکبر کبیرہ. جناب جبریل آئے تھے اس ملاقات پہ جب یہ باپ بیٹا ملے تھے. اللہ اکبر. بے شک. میں کیا کن لفظوں سے بتاؤں کہ باپ اور بیٹے کی شان کیا ہے. اللہ کیسے بیان فرماتا. اللہ 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 اللہ. اور میں ایک بات کہوں، میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں ماں کی محبت ظاہر ہو جاتی ہے، باپ کی محسوس کرنی پڑتی ہے. اور باپ کی محبت اس کی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی ہوتی ہے. ہاں ہاں ہاں، سورج کی تپش کی طرح ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل وہ ایسے بھی ہی ہے. ضروری ہوتی ہے نشو و نما کے لیے. اور وہ کسی نے باپ کی محبت کو کھینچا شعر میں اور کمال کر گیا. وہ کہتا ہے مدتوں بعد میری خواب میں آیا تھا میرا باپ. آپ کے علم میں ہے میرے والد گرامی میں کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، میں اپنے والد کو یہ نظر پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا مدتوں بعد میرے خواب میں آیا تھا میرا باپ، جی. اور بس اتنا ہی کہا کہ رویا نہ کرو. اللہ اکبر. مدتوں بعد خواب میں آیا باپ، اور خواب میں ہی کہہ گیا بیٹا رویا نہ کرو. رویا نہ کرو. اور میں کہا کرتا ہوں کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سر اٹھا کر میں، جی. آج مجھے اس قابل میرے باپ نے بنایا ہے. بے شک کوئی شک نہیں. ہم امت کی رشد و ہدایت کا ذمہ، اتنا عظیم ذمہ ہمارے اوپر لگا ہے، تو اس میں خون پسینہ ہے ہمارے والد کا. بے شک کوئی شک نہیں. آج ہم دیہاتوں کے رہنے والے ان کی ہیں، محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. ماں نے تو گھر میں ہی اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کی ہوتی ہے. مائیں برتن بھی مانج دیتی ہیں، روڈ پر بھیک بھی مانگ لیتی ہیں اولاد کے لیے. بڑی قربانیاں ہیں. لیکن ہر کسی کے سامنے نظر جھکا کے یہ سوچ کے ملازمت کرتے رہنا کہ اولاد کا پیٹ بھرنا ہے. ایسے ہی خون نکل آتا ہے کمروں کے اندر باپ کے. بالکل صحیح. مزدوریاں اور دیہڑیاں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. بے شک ایسے ہی. جہیز بناتے ہوئے وہ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ کسی کے بارات کے کھانے کو برا مت کہنا. عمریں گزر جاتی ہیں اس کھانے کو پکانے کے لیے باپ کی. بے شک. اور میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں جب ابا جی کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب پوری کائنات بھی باپ کے پسینے کی ایک بوند کا صلہ اور بدلہ نہیں دے سکتی. بالکل صحیح. اتنا عظیم رشتہ ہے باپ کا. اور یہ ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے، بعض اوقات بھائی بھی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، جدا ہو جائے گا، دشمنی کر لے گا. اللہ اکبر. لیکن یہ دو ہستیاں، یہ جو واقعہ ہم نے سنایا سارا، انہوں نے کیوں کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کا ہی تھا. وہ کہ الگ بات ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، ولی ہونے میں اختلاف نہیں ہے. اللہ نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا تھا. قرآن میں ہے بھی ہے یہ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. یہ سورہ یوسف میں ہی ہے. لا تثریب علیکم اليوم. لا تثریب علیکم اليوم. سب کچھ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے سجدہ بھی کر دیا تھا سب نے. اللہ اکبر. سجدہ تعظیمی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے باپ کا وزیر. دیکھیں ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں. آج کل تو دور بدل گیا. باپ کو چچا کہا کرتے تھے بڑے لوگ. اللہ اکبر. آج بھی آپ بڑوں کے پاس بیٹھے تو وہ باپ کو چچا کہتے تھے. ان سے پوچھے نا کہ ابا جی کو ابا جی کیوں نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ لفظ ہی اتنا عظیم ہے کہ ہم ڈرتے ہیں باپ کو باپ کہتے ہوئے بھی. اللہ اکبر. چچا جی کہا جاتا ہوتا تھا. اصل میں مکان کچے ہوتے تھے، ایمان پکے تھے. اور ادب اس قدر ہوتا تھا جہاں پر باپ بیٹھا ہوتا تھا اولاد قریب سے بھی نہیں پٹکتی ہوتی تھی. اللہ اکبر. اب تو اولاد باپ کو ہی کہہ رہی ہوتی ہے جناب تانوں کی پتہ. آپ تو پرانی سوچ کے بیک ورڈ سوچ کے. ابا جی آپ بات نہ کریں، بندے بات کر رہے ہیں. ہاں بڑے بندوں میں ہی شامل نہیں کرنا. نعوذ باللہ. آج تو اولاد جو ہے وہ دریدہ دہن ہو گئی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ جناب باپ بیٹھے ہوتے تھے تو قریب سے گزرا نہیں جاتا تھا، اور ان کا ادب اور مقام یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بڑے بھائی کو بھی باپ کے درجے پہ رکھا ہے. اللہ اکبر. ام الرجل سن و ابیہ، بندے کا چچا جو ہے وہ بھی فرمایا باپ کے درجے. پاک میں استعمال ہو لیا ابھی ہی. ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے آج کے دور میں اور پھر دیکھیں باپ کا مقام. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد بھی باپ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی حقوق ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے. بے شک. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں صلہ رحمی کے بارے میں حدیث یہ ہے
کہ عمریں بڑھ جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا بے شک. جب صلہ رحمی عام اور رشتہ داروں کے ساتھ کرنے سے عمروں میں رزقوں میں اضافہ ہو اور ماں باپ کے ساتھ بندہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. پھر یہی ہوگا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. بہترین خرچ بھی تمہارا وہ ہے جو اپنے والدین پہ کیا جائے، سبحان اللہ. اور رب کو پسند بھی وہ آتا ہے. اللہ مصطفیٰ قبلہ ذاتی طور پر زندگی میں یہ معمول رہا، اپنا پیسہ دو جگہوں پہ خرچ کرنے کے بعد اطمینان بھی ملتا تھا، سکون بھی ملتا تھا، اور شکر بھی ادا کرتا ہوں بے شک. اپنی ذاتی کتابیں خریدنے پر اور اپنے بزرگوں پر پیسہ لگانے پر. اللہ اکبر. اللہ یقین کریں اولاد پر سارے ہی لگاتے ہیں، ذمہ داری بھی ہے ہماری، ذمہ داری ہے. نان و نفقہ اولاد کا واجب ہے ہمارے اوپر، بالکل صحیح. لیکن وہ مجبوری اور ذمہ داری ہے، ادھر ہم نے خوشی سے لگانا ہے. بے شک. اور دیکھیے صحابی آئے، کہا میرا باپ مجھ سے سب کچھ لینا چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی، تیرا سب کچھ تیرے باپ کے لیے ہے. بے شک. آج تو اولاد کہتی ہے مجھ سے، میں یقین کریں میرے والد گرامی کے اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمارے ناظرین سامعین سب کے ماں باپ کی جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی حتمی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے اس مقدس ماہ اور ان لمحات کے برکت سے. میرے ابا جی کے بہت کلوز دوست فاتحہ پڑھنے آئے، یہ 2 دن کی بات ہے جی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اب میں اللہ کی راہ میں اگر کچھ کسی کو پیسے دینے بھی لگتا ہوں تو میں سوچ کر دیتا ہوں. حیرت دیکھیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اب بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جی آپ کے بیلنس میں سے اتنے پیسے کہاں گئے؟ اللہ اکبر. میں اگر غلطی سے اولاد سے مانگ لوں تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں آپ نے کرنے کیا ہے. حالانکہ یہی والد ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں خریدتا، اللہ اکبر. سب کچھ اولاد پہ قربان لگا. یہ عید والے دن بچوں کے جسموں پہ نئے کپڑے ہوتے ہیں، نیا جوتا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے لیے لباس بھی نہیں سلوانا گوارا کرتے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. آج اولاد کہتی ہے آپ بیکورڈ سوچ کے مالک ہیں، آپ کو ہمارے دور کے تقاضوں کا نہیں پتا. اور خدا کے بندوں ان کو کہتے ہو جنہوں نے تمہارے بولنے پہ بھی مٹھائیاں بانٹی تھی، آج تم انہی کی باتوں کو کاٹنے لگ گئے. انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تو تم کہتے ہو کہ تمہیں ہمارے زمانے کے تقاضوں کا نہیں پتا. اور سنیے اس بات پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. امام غزالی نے فرمایا تھا ایک برائی وہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی ہے. بے شک. اور ایک نیکی وہ ہے جس کا اجر روز محشر تو ملنا ہی ہے، اس دنیا میں بھی ملے گا، اس دنیا میں بھی ملے گا. سبحان اللہ. پوچھا گیا کیا ہے؟ حضرت فرمایا برائی وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، قیامت کے دن تو ذلیل و رسوا ہوگا. آج اس کی پگڑی کو جناب نشانی لگا لیں، تھوڑے سے عرصے کے بعد ذلیل نہ ہو جائے تو بات کیجیے گا. مصعب ہم نے زمانے میں دیکھے ایسے لوگ، اور وہ بھی دیکھے ہیں جن کو اللہ نے عزتیں ہی صرف اس لیے دی ہیں کہ وہ ماں کی خدمت ہی کیا کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ خود آ کے اپنا دیدار کروا جایا کرتے تھے. میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو کہ دنیا سے جاتے ہوئے اس قصاب کی طرح اولاد کو دعا دے کے جائیں یا اللہ اسے اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرما دینا. ابا جی آخری عمر میں بیمار ہو گئے تھے تو میں ان کا بول و براز کے معاملات بھی سارے الحمدللہ وہ سب بھائیوں میں فقیر کے ذمہ ہی اللہ نے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. ابا جی کے وصال کے بعد ہمارے جو ڈاکٹر صاحب سے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ اپنے آپ کو حوصلہ اس بات سے دے لیں، آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کو ان کی خدمت کا موقع مل گیا، اور وہ خوش قسمت تھے کہ اپنی خدمت کروا گئے. میں نے کہا اس کو ایکسپلین کریں. انہوں نے کہا اولادیں بہت ساری ہوتی ہیں، ایک آدھ کوئی موقع ملتا ہے. بالکل صحیح. اور اگلی بات کئیوں کی اولادیں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں لیکن باپ ہسپتالوں میں مر جاتے ہیں، اولاد مگر پیچھے آتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں ان کا ایک مرتبہ وہ پیپر وغیرہ چینج کر رہا تھا تو مجھے فرمانے لگے اسی کیفیت میں، برہنہ ہے حالانکہ وہ تہجد گزار تھے ابا جی، اسی کیفیت میں مجھے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمانے لگے بیٹا اللہ تجھ سے راضی ہو. اللہ اکبر. اور بتائیے کائنات میں اللہ کی رضا، اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ ومن کان اللہ لہ کان لہ الکل. جو خدا کا ہو جائے خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا خدا ہو جائے ساری خدائی پھر اس کی ہو جاتی ہے. اور یہ حدیث مبارکہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں. ہاں. اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید پلے نیکی تو کوئی اور ہے نہیں، یہ ان چیزوں پہ، ان اعمال پہ نازا نہیں ہے، نہ ان پہ کوئی بھروسہ ہے. بے شک. اگر اللہ کی رحمت کے بعد
کوئی امید ہے تو اسی بات پر ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو خوشحال اور خوش رخصت ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھیے آج بھی یہ پیغام ہے آج کے اس پروگرام کا، بالخصوص باپ کو اور ماں کو جو آج ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں، ہم آج باپ گفتگو یہ کر رہے تھے، لیکن اس میں ہم خراج عقیدت آپ اپنی آنکھیں نم لیے بیٹھے ہیں اپنے والد گرامی، ان کو اللہ تندرستی صحت عطا فرمائے، عالم ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ تندرستی صحت دے، ہمارے حافظ صاحب ہیں ان کو، آپ کی ٹیم کے جتنے دوست ہیں ان سب کو۔ لیکن سنیں، آج انہوں نے اپنے بیٹے محمد شاہ زیب کو دین پڑھایا تھا تو وہ اس پلیٹ فارم پر بیٹھا بھی اپنے باپ کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ بے شک 40ویں کے پروگرام میں ہمارے استاد گرامی بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تو دوران اسپیچ خطاب انہوں نے کہا کہ جب شاہ زیب اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہوگا تو ان کے والد ساتھ والی قبروں والوں کو اٹھا کے کہتے ہوں گے، دیکھو میرا بیٹا میرے لیے فاتحہ پڑھنے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اتنی خوبصورت قرآن و سنت کی گفتگو لوگوں تک دین کا بات اور کام پہنچاتے ہوں گے تو قبر میں انہیں راحت اور سکون ملتا ہوگا۔ آج اولاد کی دنیاوی فکر اتنی کرتے ہو، اپنی فکر کے بارے میں کیوں نہیں کرتے کہ قبر میں جانے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی ہاتھ اٹھانے والا۔ آئیے ان خوبصورت لمحات میں دعوت فکر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو رسول اللہ کے دین سے وابستہ کریں تاکہ دنیا سے جانے کے بعد جنازہ بھی خود پڑھائیں۔ الحمدللہ وہ کسی باپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے بیٹے کا نکاح کس نے پڑھایا، اس طرح انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے کے والد نے پڑھایا۔ تو اس طرح یہ بات خوبصورت کتنی ہو کہ جب پوچھیں کہ آپ کے والد کا جنازہ کس نے پڑھایا تو آپ یہ کہیں کہ اس کے بیٹے نے پڑھایا، اور حق بھی پہلا انہی کا بنتا ہے۔ اللہ کرے جو درد دل ہم نے آج اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے ناظرین سامعین تک رکھا ہے وہ ان کے دلوں میں جگہ رکھے اور اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ بخشے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان معروضات کو قبول بھی فرمائے، ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا کہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دے، دکھوں کو دور فرما، سکھوں کی بہاریں ہمارا مقدر و مقسوم فرما، اپنی خاص رحمتوں کا حصار نصیب فرما، مشکلات آسان فرما، نیک خواہشات پوری فرما۔ مالک کریم جن کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی کامل حتمی بلا حساب دائمی بخشش اور مغفرت فرما۔ بالخصوص یا اللہ جن کے والد دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ آمین۔ میرے والد گرامی کی بھی یا اللہ کامل حتمی بلا حساب دائمی بخشش اور مغفرت فرما۔ آمین۔ ہمیں یا اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ ہماری پوری ٹیم، ہمارے کیمرہ مین سے لے کے ہمارے ہوسٹ اور ہمارے جتنے باقی معاونین و منتظمین جو لوگوں تک اس خوبصورت پیغام کے پہنچانے کا ذریعہ اور سبب واقع ہوتے ہیں، مالک کریم ان سب کے والدین کو تندرستی صحت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں یا اللہ ان کی عزت، توقیر، خدمت، احترام، ادب کی توفیق برحمت فرما۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے سال ثواب بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں اور ان کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان بھائی بھی ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں اور جو بھی اس وقت دعا میں ہماری شامل ہیں، مالک کریم سب کو ہر قسم کی مشکلات اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما اور تمام نیک اور جائز دعائیں، حاجتیں، تمنائیں پوری فرما۔ عالم نظم میں آسانیاں عطا فرما اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ اس چینل کو، اس انتظامیہ کو، ان کے میزبانوں کو، سب کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی، برکت اور عروج عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب حافظ محمد کاشف رضا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، وہ
میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو صاحب لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے،
وہ ذات کے جو صاحب لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان